نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقني تفكرا وتدبرا بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعنى والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. جی آج جو ہم نے آیات کرنی ہے سورہ یونس آیت نمبر 87 سے آنورڈز کرنی ہے. سوری یعنی 87 تک ہم نے کر لیا تھا، 88 سے آنورڈ کرنا ہے. کل جو ہم نے آیات دیکھی تھی اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب نبی بنا کے بھیجا فرعون اور بنی اسرائیل کے پاس، تو وہاں پہ پھر کیا معاملات ہوئے اور بنی اسرائیل میں سے کون سے لوگ تھے جو ایکٹیولی ایمان لا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طریق میں شامل تھے، اور پھر ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طریقے سے سمجھایا تھا کہ اللہ پہ توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو، اور پھر ان کا آگے سے جواب بھی یہی تھا کہ ہم اللہ پر ہی توکل کریں گے. اور ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ظالم قوم کے لیے فتنہ نہ بنا دینا، یعنی ہمیں ان کے ظلم کا شکار نہ کرنا اور ان کو ہمارے اوپر قبضہ قدرت و طاقت نہ دے دینا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری مدد فرما اور ان ظالموں سے ہمیں نجات دے. وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. اچھا، یہ انہوں نے دعا کی. اور پھر ایک جو لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی 87، اس میں یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو یہ وحی کی کہ تم اپنے جو کچھ گھر ہیں وہاں پہ ان میں سے کچھ گھروں کو مرکز بناؤ اور وہاں پہ جو ہے نماز با جماعت کا اہتمام کرو، اور پھر مومنین جو ہے ان کو خوشخبری بھی دے دو. یعنی جو انہوں نے دعا کی نا قوم نے کہ ہماری مدد فرما اور اس ظالم قوم کے خلاف اور ہم ان سے نجات دے، اب اس دعا کے نتیجے میں عملی طور پر کیا کیا جانا چاہیے تھا اس کا ذکر اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کی گائیڈنس دی گئی ہے. کیونکہ دیکھیں محض دعائیں مانگتے رہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان پریکٹیکلی بھی کچھ نہ کرے. تو یہ ضروری تھا کہ دعا کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدام بھی کیا جاتا، اور اس میں سب سے بیسٹ جو ہے وہ یہی ہے جب ایک کولیکٹیو لیول پر، قوم کے لیول پر اگر کچھ کیا جانا مقصود ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے اجتماعیت ضروری ہے. یعنی جمعیت کا جو کانسیپٹ ہے نا یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. اور چونکہ یہ قوم ایسی تھی جو بڑے عرصے سے مغلوب تھی، ان کی غلام بنی ہوئی تھی قبطیوں کی، تو ان کا آپس کا آپ سمجھنے کے ایک طرح کا شرازہ تو بکھرا ہوا تھا، طاقت تو ان کی ختم ہو چکی ہوئی تھی، اور بہت زیادہ مروب بھی رہتے تھے ان سے اور ان کے ظلم کا شکار رہتے تھے. تو اب ان ساروں کو اکٹھا کرنے کے لیے سب سے پہلے یہی ضروری تھا کہ کوئی ایسا سینٹر ان کو ملے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں پہ سب اکٹھے ہوں، ایک دوسرے سے ڈسکس کریں اور وہاں پہ اللہ کی بات بھی ان تک پہنچائی جائے. تو اس کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز با جماعت ہے، جو کہ پچھلی قوموں میں بھی یہ ان کی شریعت کا بھی حصہ تھی. ٹھیک ہے، تو یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈ کیا گیا کہ گھروں کے اندر ہی، کیونکہ ان کی مساجد یا ان کے جو بھی عبادت خانے تھے وہ تو انہوں نے ختم کر دیے ہوئے تھے، ظاہر ان کو بالکل محکوم جب کیا تو یہ اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنا ایک مرکز بناؤ اور وہاں پہ اکٹھے ہو. اور اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک قوم کے لیے کسی مرکزی جگہ کی یا کوئی ایسا قبلہ مرکز ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ان کے لیے جو ہے جو بھی انہوں نے عملی اقدام کرنے ہیں ایز اے قوم کلیکٹیو لیول پر، اس کے لیے وہ کتنا فائدہ مند رہتا ہے. اور پھر نماز قائم کرنا جو ہے محض نماز پڑھنے کا نہیں کہا جا رہا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کا یہاں پہ بھی حکم ہے. ان لوگوں کو بھی وہی حکم تھا جو ہم لوگوں کو بھی دیا جاتا ہے. نماز قائم کرنے کی تمام شرائط جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اس طرح سے پھر باجماعت نماز کا اہتمام کرو. اور پھر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ کہ پھر ایمان لانے والوں کو خوشخبری دو. کس چیز کی خوشخبری دو؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے مدد آئے گی.
ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طریقے سے ڈسپلن کرنا پڑے گا اور اپنے آپ کو اس طریقے سے ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا پڑے گا. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی دعائیں مانگتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ بالکل دعائیں سنتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے ساتھ ساتھ کچھ عملی طور پر اقدام کیا جانا بھی ضروری ہوتا ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ گائیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اچھا جی، ایک سیکنڈ پلیز. غزل ایک سیکنڈ پاز کر لیں ذرا. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 88 پڑھ رہی ہوں. وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے ہمارے رب، بلا شبہ تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال دیے ہیں، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دیں. اے ہمارے رب ان کے مالوں کو مٹا دے اور ان کے دلوں پر سخت گرا لگا دے سو وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ دردناک عذاب دے. وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربنا اے ہمارے رب انکا انا بے شک تو نے آتیتا حمزہ تا یا دیا ہے، تا زبر تا جو ہے نا اینڈ پہ وہ تم کے لیے آ رہا ہے، دیا ہے تو نے فرعون کو وملأہ اور اس کے سرداروں کو میم لام حمزہ زینت کا سامان زا یا اور نون و اموالن اور مال یعنی مال و دولت بھی ہے، زینت بھی ہے. فی الحیات دنیا ہا یا حیات کا روٹ ورڈ ہے، دنیا کا روٹ ورڈ دال نون اور واؤ ہے. فی الحیات دنیا کی زندگی میں. ربنا اے ہمارے رب لیدلوا تاکہ وہ بھٹکائیں، لام زیر لی تاکہ یا جو ہے ٹائم والا وہ کے معنوں میں، دعاد لام گمراہ کرنا بھٹکانا. ان سبیلی کا راستے سے تیرے، ان سے سبیل راستہ اور کاف زبر جو ہے وہ تیرے سنگل تم کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تیرے راستے سے. یہ جو کا اور کم ہے نا یہ بیسیکلی پوزیسو ناؤنز ہوتے ہیں. جس طرح اوپر اتیتا آیا نا وہ تو سمپل تم کے لیے آتا ہے، لیکن کا اور کم اور کما یہ پوزیسو ناؤنز میں آتے ہیں. ربنا اے ہمارے رب اتمس علی، یہ جو تمس کا ورڈ لکھا ہوا نا یہ اس کا روٹ ورڈ ہے توئیں میم اور سین. اس کا مطلب ہوتا ہے ایسے گھسنا، ایسے رگڑنا اور رگڑ کے ایسے مٹانا کہ کچھ باقی نہ رہے. ٹھیک ہے، کوائن ہوتا ہے اگر اس کے اوپر کوئی اس کو گھسایا جائے تو اس کے اوپر سے بالکل ایسے اس کی جو وہ چیز ہے وہ مٹ جاتی ہے نا، جو بھی اوپر اس کے امیج ہوتا ہے. یا آپ ایسا کریں کہ سمجھے کہ جیسے ربر سے بہت زیادہ گھس کے مٹایا جا رہا ہے، یا بعض دفعہ انگلی سے ہی بچے ایسے کرتے ہیں نا پینسل کو ریموو کرنے کے لیے، تو یہ وہ چیز ہے. ربنا اطمس علی اوپر اموالہم مالوں کے ان کے ہم جو ہے ان کے لیے، وشدد اور سخت کر دے، شین دال اردو میں ہم شدید کا ورڈ کہتے ہیں، سخت کر دے علی قلوبہم. اس میری کیٹس لڑ پڑی ہے ذرا، سوری. علی اموالہم ان کے مالوں کو، وشدد اور سخت کر دے علی قلوبہم ان کے دلوں کو، آپ اس میں یہاں پہ کہیں گے. ٹھیک ہے، قلوب قلب کی جمع ہے. فلا تو نہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، یا جو ہے وہ کے معنوں میں حمزہ میم نون جو ہے وہ ایمان لانا، حتی یہاں تک کہ یرو العذاب، یا وہ کے معنوں میں را حمزہ یا جو ہے دیکھنا،
وہ دیکھ لیں العذاب عذاب کو، عین ظالبہ علیم الف لام میم دردناک، رنج و علم جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دعا کر رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائی ہے، اور یہ بھی جو دعا ہے نا آپ سمجھیں کہ بہت یعنی مغلوبیت کی انتہا ہے جس میں یہ پھر دعا کی جا رہی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ابھی تک جو آپ نے اوپر آیات پڑھی ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کے شروع کے دور سے تعلق رکھتی ہیں، اور اب یہ جو دعا وہ مانگ رہے ہیں نا یہ ان کے مصر میں قیام کرتے ہوئے کافی عرصے کے بعد کی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بالکل آخری زمانے کی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ انبیاء جو ہیں وہ ادھر انہوں نے دعوت دینا شروع کی اور ساتھ ہی پھر وہ اس طرح کی دعا مانگ لے، کیونکہ یہ تو ان کے لیے باقاعدہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عذاب ان پہ بھیجا جانا تھا، یہ اسی فیصلے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے ادا کروایا نا۔ لیکن یہ معاملہ بالکل اینڈ پہ ہوتا تھا، یعنی جب انبیاء بالکل اپنی پوری کوشش کر چکے ہوتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ فوراً ہی قوموں کے اوپر عذاب بھیجتے، سمجھایا جاتا تھا، ان کی ایک مہلت ہوتی تھی، ایک وقت ہوتا تھا ان کا خاص جس کے اس وقت تک ان کو سمجھایا جاتا تھا، اور جب وہ نہیں مانتے تھے پھر اللہ کا فیصلہ آتا تھا۔ تو ابھی یہ جو ہم آج سے جو ابھی جو آیت سے جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا نا، یہ ان کے بالکل آپ سمجھ لیں کہ وہ سارا ٹائم گزر چکا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سورہ الاعراف میں پڑھ لیا ہوا ہے کہ یعنی کافی عرصہ وہ یہاں پہ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، اور اس دوران آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی ایسے پریکٹیکل نشانیاں بھی ان کو کر کے بتائیں گی تھیں، یعنی جس میں کبھی ان کے پورے وہ غلے میں اور کھانے پینے کی چیزوں میں سرسریاں کیڑے وغیرہ پڑ جاتے تھے، پھر وہ جو پریشان ہوتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، اچھا اپنے رب سے دعا کرو اور پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے لیکن وہ پھر اپنی اسی روش پر آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہوتا کبھی مینڈک آ جاتے، کبھی خون کا عذاب آ جاتا، اور کبھی کھٹمل، اور یہ ساری چیزیں مختلف طرح کے حالات اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مختلف وقتوں میں طاری کیے۔ تو یعنی ایسے جب ہم آیات پڑھیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ ہوا، وہ جادوگروں کا مقابلہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہ دعا کر دی گئی، یعنی ان کو کہا گیا کہ تم گھروں میں قبلہ بنا لو، اور اس کے بعد فوراً یہ، کیونکہ قرآن مجید جو ہے نا اس میں دیکھیں ایسے کوئی سٹوری ٹیلنگ تو نہیں ہوتی نا، واقعات بتائے جاتے ہیں، جن جگہوں پر جس طرح کا واقعہ اور اس کا جو پارٹ بتانا ضروری ہوتا ہے وہ بتایا جاتا ہے، تاکہ اس سے جو ہے وہ جو بھی نتیجہ یا جو اس کا سبق ہے وہ حاصل کیا جائے۔ اب یہ مکی صورت ہے، اس میں جو ہے چونکہ میں نے آپ کو شاید کل بھی یہ بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے اوپر بھی اسی طرح کی سچویشن تھی کہ سامنے بہت زیادہ ظالم لوگ سردار جو ظلم کر رہے تھے، تو اس وقت مسلمان بھی جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے ایسے اعلان حرم میں جا کے نماز نہیں پڑھتے تھے، گھروں میں ہی پڑھتے تھے، یا دارالارقم ایک بنائی ہوئی تھی جگہ، وہاں پہ یہ اکٹھے ہوتے تھے، ایک مرکز ٹائپ تھا، وہاں پہ اکٹھے ہو کے اپنی میٹنگز بھی کر لیتے تھے اور نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اس کے حساب سے جو بتایا جانا ضروری تھا وہی بتایا، کسی طرح کی گائیڈنس تھی کہ یہ ان کو بھی کہا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہی سملر سچویشن ان کے ساتھ بھی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کس دور کے حالات کو ایکسپلین کر رہی ہے۔ تو ابھی جو یہ ہم نے آیت پڑھی ہے یہ بالکل ان کی دعوت کے اینڈ، آلموسٹ اینڈ آپ سمجھ لے کے ہے، جس میں وہ اپنی کوشش پوری کر چکے ہیں، آلدو اس کے بعد بھی تھوڑا ٹائم گزرا اس دعا کے بعد بھی، لیکن بہرحال یہ شروع کی بات نہیں ہے، جو بھی ہم نے پڑھا اس کے فوری بعد کی یہ دعا نہیں ہے، یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی اس کے درمیان جو ہے نا کافی برسوں کا طویل ایک فاصلہ ہے جس کی تفصیلات یہاں پہ اس طرح سے بیان نہیں کی گئی ہیں، لیکن ہم دوسرے مقامات پہ قرآن مجید میں وہ تفصیلات پڑھتے ہیں۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ تو نے اس فرعون کو بھی اور اس کے سرداروں کو بھی ہر طرح کی نعمت سے بھی نوازا، ہر طرح کے وسائل بھی دیے، ان کو زینت دی، زینت سے مراد ایسے یعنی ان کی جو بھی ان کی شان و شوکت تھی، جو بھی ان کا ایک وہ ٹھاٹ بھاٹ تھا دیکھنے میں، جس کے اوپر لوگ جو ہیں، جس کی وجہ سے عموماً مروب ہوتے ہیں نا، اور بہت لوگ امپریس ہو کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ویسے ہی بن جائیں،
وہ چیز یعنی اس کو یہاں پہ زینت کہا جائے، کیونکہ یہ جو مصری لوگ ہیں ابھی بھی ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ دیکھنے میں بھی جو ہے نا، ان کی اگر آپ جسامت کو دیکھیں، ان کی قد و خال دیکھیں، اور یعنی آپ اپیرنس وائز آپ ان کو کہہ لیں تو یہ اچھے خوبصورت لوگ کنسیڈر ہوتے ہیں. تو زینت میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ یعنی دیکھنے سے بھی جیسا ہوتا ہے نا کہ ایسی کوئی بڑی بارو پرسنالٹی ہو، تو اس طرح بھی یعنی آپ کہہ لیں کہ اونچے لمبے تھے، رنگ روپ کے والے تھے، خوبصورت تھے. اور ویسے بھی یہ کہ ظاہر ہے پھر جب اتنے وسائل ہوں، مال و دولت ہو، تو انسان اپنی پرسنالٹی کو جو ہے ویسے بھی تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ اتنا وہ امپریسو بنا کے رکھتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ تھا. پھر یہ کہ زینت کے ساتھ ساتھ مال و اسباب بھی ان کے پاس بہت تھا، یعنی ہر طرح کے وسائل اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یعنی جسمانی لحاظ سے ان کی زینت تھی، یعنی ان کا ایک خاص معیار تھا، لمبا قد، رنگ روپ، نقوش وغیرہ. اس کے علاوہ خارجی طور پر بھی ان کی زینت تھی، یعنی وہ لباس اچھا پہنتے تھے. اب زیورات بھی آپ کو پتہ ہے اس دور میں تو لوگ پہنتے تھے. پھر گھر بار، رہن سہن ان کی جو یعنی بہت رچ، ان کی آؤٹ لک بھی بہت رچ تھی، رہن سہن کا انداز بھی ایسے ہی تھا. ٹھیک ہے. بڑی باروب سی پرسنالٹیز تھی، ان کی امارت تھی، ایک مال و دولت بہت تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو دی ہوئی تھی، اور انہی کے کو مینشن کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ تو نے انہیں دنیا کی زندگی میں ہر طرح کی زینت دی، مال دیا، لیکن وہ کر کیا رہے ہیں کہ وہ تیرے راستے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی خود بھی وہ بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان ساری نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ تیری راہ سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں. یعنی اہل حق جو ہے نا، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی اس شان و شوکت کی وجہ سے، ان کی اس طاقت کی وجہ سے، ان کی اس امارت کی وجہ سے ان کے سامنے اہل حق جو ہے ان کی آواز ایسی طاقتور نہیں ہوتی. وہ اپنی تدبیروں کو بھی عمل میں لانے سے عاجز رہ جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس تو نے ایسی ایسی طاقت اور ایسی آسانیاں ان کو دے چکی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کیا کہ ربنا اطمس علی اموالہم، یعنی اے رب تو ان سے، ان کے یہ مال جو ہے، یہ دولت جس سے یہ خود بھی بھٹک رہی ہے، دوسروں کے بھی بھٹکائے جانے کا سبب بن رہے ہیں، تو ان کی اب اس طاقت کو ختم کر دے. ٹھیک ہے. اور ان کے جو مال ہیں ان کو بھی ختم کر دے، اور ان کے جو دل ہیں ان کو بھی بس اب سخت کر دے کہ اب بس ان کا جو معاملہ ہے نا وہ عذاب والا ہی معاملہ ہو، اور عذاب تک جو ہے نا ان کو کوئی ہدایت ملے ہی نہ، یا ان کے دلوں کے اوپر کوئی اثر ہو ہی نہ. ٹھیک ہے. وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، کہ یہ پھر جب تک عذاب نہ دیکھ لینا اس وقت اب یہ ایمان نہ لائیں. اب اس میں آپ اس چیز کو ذہن پہ رکھیں کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ بہت ٹائم گزر چکا ہے، یعنی ہر قوم کے اوپر جو ایک وقت ہوتا تھا، اس کی جو ایک مدت ہوتی تھی جس کے ذریعے حجت تمام کی جاتی تھی، وہ حجت ان کی پوری ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو دشمنی تھی اور ان کی جو ہٹ دھرمی تھی یہ اسی پر قائم تھے. تو ایسے موقع پر پیغمبر جب پھر کوئی دعا کرتے ہیں اس طرح کی، تو وہ اصل میں ان کفر پر جمے رہنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب ان کو ایمان کی توفیق نہیں بخشی جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا یہ فیصلہ جو ہے اس نبی کی زبان سے پھر ادا کروا دیتے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے بھی بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے بھی اتنے سال سمجھا کے اینڈ پہ پھر انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ جو لوگ جو ہے نا ان کے اور ہمیں میرے درمیان اب فیصلہ فرما دے، کہ یعنی بہت ہی یعنی ٹو مچ ہی ہو چکا ہے کام. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی، اس لیے میں نے آپ کو شروع میں یہ بتا دیا کہ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ وقت کب آیا تھا. یہ بالکل شروع میں نہیں آ گیا تھا، حجت تمام ہو گئی ہے، ہر طرح سے سمجھایا جا چکا ہے. واضح معجزات تو خیر لے کر آئے تھے، پہلی دفعہ میں دکھا دیے تھے، اور اس کے بعد بھی جو مختلف طرح کے عذاب آتے تھے، کبھی ٹڈی دل کا اور کبھی جوئیں، سوسنیاں، مینڈل، خون، یہ سارے عذاب بھی یہ دیکھتے تھے. ہر دفعہ آ کے کہتے اچھا اب ہم مان لیتے ہیں، ہر دفعہ جب وہ عذاب دور ہوتا پھر اپنی روش پر آ جاتے. وہ سارا معاملہ ہو چکا ہوا ہے، لیکن یہ نہیں مانتے تھے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا وہ جو فیصلہ تھا نبی کی زبان سے اس طریقے سے ادا کیا، اور اب ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ
فرما دیا گیا. ٹھیک ہے. ورنہ کیونکہ اس میں آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عموماً ذہن میں یہ آتا ہے نا کہ انبیاء جو ہیں وہ تو قوم کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے اور ان کی تو کوشش یہی ہوتی تھی کہ سب جو ہیں وہ جہنم سے بچیں، جنت کی طرف جائیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ جب قوم کے لیے اگر نبی کی طرف سے اس طرح کی ایک بد دعا ہو رہی ہے تو وہ کتنی انتہا ہو گئی ہوگی نا. یعنی کتنا ان کو سمجھاتے وقت گزر چکا ہوگا، اور ان جو قوم ہے اس کی دلوں کی سختی جو ہے وہ ختم ہی نہیں ہو رہی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے تکبر کا شکار ہوتے ہیں نا، یا اپنے مال و دولت پہ یا اپنی کوئی کسی بھی طرح کی زینت پہ اور ضد اور ہٹ دھرمی کا شکار ہوتے ہیں، ان کے دلوں پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سختی طاری کر دی جاتی ہے. جب لوگ بہت سرکشی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں، ضد پر قائم رہتے ہیں، نہیں سنبھلتے، تو ان کے دل سخت سے سخت ہی ہوتے جاتے ہیں. اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آپ کہہ لیں کہ سزا کا یا عذاب کا ہی ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ بس اب ان کے لیے ہدایت جو ہے وہ نہیں ہوگی، وہ سمن بکمن والا ہی ان کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کچھ بھی کر لے، اب جو ہے ان کو ہدایت نہیں ملے گی. جس طرح سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا نا کہ تم ان کو سمجھا لو یا نہ سمجھاؤ، اب ان کو فرق نہیں پڑنا. یعنی یہ اسی طرح سے رہیں گے، ان کی اسی طرح دل جو ہے وہ بند رہیں گے، اور ان کی کبھی جو ہے وہ اب آنکھیں نہیں کھلیں گی یہاں تک کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب ہی آئے گا. تو یہ جو ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیغمبر کی زبان سے اپنے فیصلے کو ہی اس طریقے سے ادا کروایا. اور اس میں پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ دعا کرتے جاتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام جو ہے وہ آمین کہتے جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دعا اسی طرح سے قبول ہوئی. ٹھیک ہے. تو یہ چیز اس میں ایک تو سمجھ آئی کہ اپنی عمارت پر اپنی کوئی بھی زینت یا کوئی بھی وسائل یا کوئی بھی ایسی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوں، جب انسان ان کے اوپر اس طریقے سے تکبر کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے اوپر سختی طاری کی جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لعنت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو یہ سختی والے دل ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے. تو وہ ایسی سزا طاری ہوتی ہے کہ پھر ان کو سمجھائے جاؤ، پھر ان کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا، ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے سب کو محفوظ رکھے. مگر یہ انہوں نے دعا مانگی کہ اب ان کے اوپر دردناک عذاب آئے. اب آگے سے دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس دعا کو قبول کیا، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کیا ہے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگلی آیت پڑھی ہوں، آیت نمبر 89. قال قد اجیبت دعوتکما. جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو اجیبت دال کو پڑھنا ہے، تے کو نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن تم دونوں ثابت قدم رہنا اور ان کے راستے کی اتباع نہ کرنا جو جانتے نہیں ہیں یا جو علم نہیں رکھتے. قال فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمایا گیا، قد یقیناً اجیبت قبول کر لی گئی، جیم واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اجیبت جو ہے تا جو ہے یہ مونس کے لیے آ رہا ہے، اور اجیبت کا مطلب یہ ہے کہ دعا جو ہے وہ تمہاری ایکسپٹڈ ہے، قبول کر لی گئی ہے. اجیبت یہ اس طرح سے آئے گا. ٹھیک ہے. کہ دعا قبول کر لی گئی ہے. دعوتکما، دعو جو ہے دال عین واو پکارنا، دعا کرنا، اور کما جو ہے کما جیسا میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تسنیے کا صیغہ ہوتا ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی، یعنی دونوں کی ہی طرف سے یہ دعا تھی. تو اب تم نے کرنا کیا ہے، فاستقیما. تو یا پھر کے معنوں میں تو استقیمہ کا مطلب ہوگا کہ تم دونوں اب ثابت قدم رہنا، اب قائم دائم رہنا. قاف واو میم، اور میم کے بعد جو الف آ رہا ہے نا یہ بھی ڈوئل کو شو کرتا ہے، یعنی تسنیے کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. تو تم دونوں ثابت قدم رہنا، تم دونوں اب قائم رہنا، استقامت دونوں دکھانا. ولا اور نہ تتبعانی جو ہے
تم اتباع کرنا، تا جو ہے تم والا اور اس کے بعد اتباع والا تے آ رہا ہے، تابا عین اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور شروع کا تا جو ہے وہ تم کے معنی میں، اور تتبعانی جو یہ جو آپ کو کھڑا زبر اس میں نظر آ رہا ہے، یہ بھی ڈول کی وجہ سے یعنی تسنیہ کا ہے کہ تم دونوں ہرگز پیروی نہ کرنا. ہرگز کیوں آ رہا ہے؟ نون کے اوپر جو شد آ رہی ہے نا، وہ اس کی ایک وہ انٹینسٹی سے جو بات کی جا رہی ہے اس کو شو کر رہی ہے. وَلَا تَتَّبِعَانِ اور تم دونوں ہرگز پیروی نہ کرنا، سبیلا راستے کی، سین بالام کن کے راستے کی، اللہ زینا ان لوگوں کے راستے کی، لا یعلمون جو علم نہیں رکھتے. یعلمون میں یا وہ کے معنوں میں، عین لام میم علم، واو نون پلورل کا. اچھا، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ یہ ایک خوشخبری تو دے دی گئی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہاری دعا سن لی ہے. اور یہاں پہ یہ جو جواب کا ورڈ ہے نا اجیبت، ویسے تو جواب کے معنوں میں ہے، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ دعا جو سن لی جاتی ہے یا پکار جو سن لی جاتی ہے اسی کا آگے سے جواب دیا جاتا ہے نا، تو اس لیے یہ جیم واو با جو ہے یہ قبولیت کے معنوں میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا تو میں نے تمہاری قبول کر لی ہے، لیکن اب تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تم دونوں نے بھی اب ڈٹے رہنا ہے، تم دونوں نے بھی استقامت دکھانی ہے، اب پیچھے نہیں ہٹنا اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا یا ان لوگوں کی بات نہ سمجھنا، ان کی بات نہ ماننا یا ان کی باتوں میں نہ آنا جو کہ علم نہیں رکھتے، جو کہ حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، جو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو نہیں جانتے؟ یہ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، جو دنیا کو صرف ایک آپ کہہ لیں کہ ظاہریت کی ہی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یعنی ان کی نظر جو ہے بس وہ ظاہری جو معاملات دنیا کے ہو رہے ہوتے ہیں نا اسی پر ہوتی ہے، جبکہ جو ایک ایمان والا ہوتا ہے نا اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ جو ایسے بظاہر ہو رہا ہے نا اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے اللہ کے فیصلے اور اللہ کی حکمتیں کار فرما ہوتی ہیں. جب ہم سورۃ الکہف پڑھتے ہیں اس میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ، وہ یہی ہے کہ ہمیں یہ پتا چلے کہ ہمیں دنیا میں جو سب کچھ ایسے بظاہر جس طرح سے ہوتا نظر آ رہا ہے، چاہے اس میں ہمیں کوئی شر نظر آ رہی ہے یا کچھ غلط ہوتا نظر آ رہا ہے یا ہماری عقل کے اگینسٹ ہوتا نظر آ رہا ہے، تو بھی اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے، جو پوشیدہ ہوتی ہے، وہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی لیکن وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا نا، جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا، وہ اللہ کے فیصلوں کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو چونکہ سمجھتے نہیں ہیں، تو جب وہ بظاہر یہ دیکھتے ہیں کہ ایک باطل طاقت جو ہے وہ زور پکڑتی جا رہی ہے اور اس کے سامنے حق جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے یا کوشش کرتا ہے اس کو تو مسلسل ناکامیاں ہی ہوتی جا رہی ہیں، جبکہ اس کے سامنے جو باطل ہے اس کی شان و شوکت بھی ہوتی ہے اور وہ کامیاب بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے پھر لوگ جو ہیں وہ یہ گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید اللہ کو بھی یہی منظور ہے کہ یہ جو باغی لوگ ہیں یہی دنیا کے اوپر اسی طرح قابض رہیں، یا یہ اپنی اسی طرح سے ظلم اور اپنی طاقت دکھاتے رہیں، اور یعنی حق جو ہے وہ اس پہ کھڑے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور وہ حق جو ہے اس کا شاید اللہ بھی ساتھ نہیں دیتے اور وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید حق کے لیے آواز اٹھانا جو ہے وہ ایک بیکار سی کوشش ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے بہتر یہ کہ ایسے ماحول میں یا اس طرح سے جو بھی طاقتیں ان کے سامنے بس چپ کر کے بیٹھ لیا جائے اور ان کو ان کا کفر و فسق کو ظلم کرنے دیا جائے اور اس کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائی جائے. ٹھیک ہے نا، یہ ایک بالعموم رویہ ہوتا ہے لوگوں کا ایسے ماحول میں یا ایسی جگہ پر جہاں پہ اس طریقے سے کفر کی باطل طاقت کی ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے حق کے ساتھ، کیونکہ وہ تو ہمیشہ چلتی ہے نا، ان دو طاقتوں کی کشمکش جو ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہر ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول کر لی کہ یہ اب ان کے دلوں کو سخت کر دے، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر دے، اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ اب ایسا ہوگا، دعا تو تمہاری قبول ہوگی، لیکن یہ اب اور زیادہ دشمنی کریں گے، اور زیادہ پوری سرکشی کے ساتھ سامنے آئیں گے، پوری دشمنی کا جذبہ لے کر اب تمہارے سامنے یہ آئیں گے، اور مزید یعنی ایک
طاقت یا مزید ریزسٹنس کا تمہیں سامنا ہوگا. یعنی ایسا شخص جو ہوتا ہے نا وہ تو پھر وہ اپنے طاقت کے نشے میں اتنا مست ہو جاتا ہے نا، جس کے دلوں پہ مہریں لگ گئی ہوں اللہ کی طرف سے، ان کو تو پھر ہدایت کی بات سمجھ نہیں آتی. تو وہ تو اپنی اس طاقت اور اپنی سرکشی میں ایسا گم ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی دشمنی میں بہت آگے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اب یہ نہ ہو کہ ان کی وہ طاقت اور سرکشی اگر حد سے بڑھتی ہے تو پھر تمہارے جو ہے وہ سوچ میں تبدیلی آئے یا تم بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ڈگمگا جاؤ. کیونکہ دیکھیں اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ انبیاء جو ہیں انسان ہوتے ہیں، سب انسانوں میں جذبات بھی ہوتے ہیں اور سب انسانوں میں وہ جو فیلنگز یا احساسات ہیں نا وہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ساتھ گائیڈنس ملتی تھی. اور اس میں ونس اگین اب آپ اس کا کمپیریزن کر لیں، مکی دور کی صورت ہے، مکی دور میں جو کچھ صحابہ کرام فیس کر رہے تھے ان کو بھی سمجھایا جانا مقصود ہے کہ یہ باطل کی طاقت اللہ تعالیٰ توڑیں گے تو ضرور، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی باطل کا یا سرکش لوگوں کا ساتھ تو نہیں دیتے، لیکن ایک وقت کے بعد ہی یہ ہوگا. ان کی سرکشی ابھی تمہیں ایسے ہی لگے گی کہ بہت بڑھ گئی، ابھی ان کا ظلم بھی بہت بڑھے گا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچ لینا کہ شاید اللہ کی مدد جو ہے وہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں ہے یا اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں نا، معاذ اللہ ایسی بات ہے. ابھی آج کل آپ دیکھیں نا، جب ہم غزہ پہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے. اور بلکہ بہت سے جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ذات ہوتی یا کوئی طاقت ہوتی، معاذ اللہ نقلی کفر نباشت، کہ اگر کوئی ایسی طاقت ہوتی تو بچا نہ لیتا، تو اللہ تعالیٰ اتنا ظلم کیوں ہونے کے لیے دے رہے ہیں. اور عام انسان کا ذہن جو ہے وہ بھی اس طرف جاتا ہے کہ مطلب وائی، کیوں ایسا ہو رہا ہے. بٹ ونس اگین قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کی قدر، اللہ کا جو فیصلہ ہے ان کے لیے، ونس اگین اگر ہم ایک مومن جو ہے نا وہ اس کو اسی طرح سے سمجھے گا کہ یہ مجھے وہ نظر آ رہا ہے جو میری ایسی سامنے کی نظر دیکھ رہی ہے نا. بظاہر ہمیں بہت ظلم ہوتا نظر آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ چھوٹی آزمائش نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت کا فرما ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کیا درجات کی بلندی ان کو عطا کرنی ہے آخرت میں، کیونکہ اصل زندگی تو وہاں کی ہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور یہ سارا کچھ فیس کر کے اور اس پہ صبر کر کے جو اجر وہ پا رہے ہیں اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے نا، ہماری تو سوچ بھی اس طرف نہیں جا سکتی. تو اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ظاہر ہے یہ امت مسلمہ کے لیے بھی تو ایک آزمائش ہے نا، ان کو بھی تو آزمایا جا رہا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے ہمیں جس طریقے سے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ چیز ہے جو بس ایک بظاہر دیکھنے کا معاملہ ہے نا. اب جو وزڈم اللہ تعالیٰ کا ہے، جو فیصلہ اللہ کا ہے، اس کے پیچھے جو اللہ تعالیٰ کا سارا ایک نظام کار فرمایا اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے. ونس اگین یہ جو سورۃ کہف میں جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کو ذہن میں لے آیا کریں. ٹھیک ہے. اس سے پھر آپ کو ایک تھوڑی سی آپ کہہ لیں کہ ایک فہم مل جاتا ہے، ایک سینس مل جاتی، ایک شعور بھی آ جاتا ہے. اور پھر انسان اس میں نہیں جاتا جو یہ اس طرح کی باتیں جو اللہ کو نہ ماننے والے لوگ کرتے ہیں نا. اچھا، تو بہرحال انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ جب تک وہ عذاب نہ دیکھ لیں بس اب ان کے دلوں کو سخت کر دے اور ان کا جو ہے نا معاملہ ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا ہوگا، لیکن تم نے اب جو استقامت دکھانی ہے. اور ہاں اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو یہ بات بتائی جا رہی نا کہ تم ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کی کے راستے کی جو علم نہیں رکھتے. یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ جاہل لوگ، نادان لوگ جو علم نہیں رکھتے، بالخصوص جو دین کا علم نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں جانا. یعنی جو دنیا پرست لا علم لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی نہیں کرنا. یہ بھی سمجھ لیں کہ علم جو ہے یہاں پہ اس سے مراد یہ اللہ کی وحی کا، دین کا علم ہے. ورنہ تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس دنیاوی ڈگریاں اور علم تو بہت زیادہ ہے، اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ یعنی وہ دنیاوی ڈگری اور علم تو ہوتا ہے لیکن ہدایت ان کے پاس نہیں ہوتی. اور عموماً ہمارے ہاں جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ جو دنیا کے لحاظ سے کامیاب لوگ ہیں شاید انہی کی اصل کامیابی ہے، اور لوگ انہی کو آئیڈیلائز کر لیتے ہیں، انہی کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں یا ان کو فالو
فالو کرنا شروع کر دیں. اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کن لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے. یا تو دنیاوی لحاظ سے کوئی بہت کامیاب ہے, کسی لحاظ سے مطلب فرض کریں کسی میں مال و دولت عمارت اس کی بہت زیادہ ہے, اس کو دیکھ کے لوگ اتنا امپریس ہوتے ہیں, اس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, کس کا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا ہے, تو یہ بڑا کامیاب انسان ہے. ٹھیک ہے. فیشن ایک دوسری چیز, اس کو دیکھ کے بھی لوگ امپریس ہوتے ہیں, ماڈلز ہیں, ایکٹرز ہیں, یا جو بھی امیر طبقہ ہے. اب چاہے وہ فیشن جو ہے وہ دین کے اصولوں کے بالکل برخلاف ہو, لوگوں نے اسی کو فالو کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں اب تقریبات جو کی جاتی ہیں, چاہے وہ شادی بیاہ کی تقریبات ہیں یا دیگر جو بھی ہیں, اس میں بھی عموماً یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہ جو سیلیبریٹیز ہیں, یہ جو امیر طبقہ ہے, یہ اس طریقے سے اپنی تقریبات جو ہیں ان کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس طریقے سے اس میں سب کام کرتے ہیں. تو شاید یہی کیے جانے سے انسان کی کامیابی ہے, ان سے اتنا امپریس ہوا جاتا ہے اور ان کو اتنا فالو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی کام کاروبار میں آگے ہے تو یہ نہیں لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کوئی حرام طریقے اپنائے ہوئے ہیں, بس اگر اس کا بزنس بہت پھیل رہا ہے, وہ بہت آگے جا رہا ہے, تو لوگ اس سے اتنا امپریس ہوں گے کہ کہیں گے کہ وہی طریقوں کو ہم بھی اپنائیں, ان طریقوں پر ہم بھی چلیں. ٹھیک ہے نا. تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں, بالکل ایک ظاہر پرست یعنی ظاہری نظر رکھنے والے, وہ اس طرح کے لوگوں کی پیروی کرتے ہیں جو خود بھی دنیا دار ہوتے ہیں, اور وہ اس طریقے کا یعنی ان کی سوچ اور ان کا طرز زندگی ایک ایسا ہوتا ہے کہ امپریسو سا. تو ایسے معاملات میں بالعموم لوگ جو ہے نا وہ دین کو پیچھے کر دیتے ہیں, یعنی جب کسی کو فالو کرنے کی بات آتی ہے, اور ایسے لا علموں کو فالو کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کی پیروی نہیں کرنا جن کے پاس علم نہ ہو, یعنی جن کو اصل حقیقت کا ہی علم نہیں ہے, جن کو دین کی کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے. یعنی یہ صرف آلدو اس میں جو بات ہو رہی ہے ٹوئل کے سیگے میں, تسنیہ کے سیگے میں ہو رہی ہے, لیکن یہ صرف ان دونوں کو نہیں کہا جا رہا. آج ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک گائیڈنس دی تھی, یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ رکھے گئے ہیں تاکہ رہتی دنیا تک جو بھی پڑھتا ہے قرآن کو سمجھتا ہے, اس کو بھی یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے کس کو آئیڈیلائز کرنا ہے, میں نے کس کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے. کیونکہ آج انفارچونیٹلی ہم اگر اپنے بچوں کو, ینگ لاٹ کو دیکھیں, یا ایون ویسے بھی صرف ینگ لاٹ نہیں, ایک اب تو طریقہ کار لوگوں کا یہی بن گیا ہوا ہے کہ کیونکہ سوشل میڈیا اتنا زیادہ پاورفل ایک میڈیا بن گیا ہوا ہے کہ اس میں جب لوگ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہے, چاہے وہ غلط طریقوں میں کامیاب ہو, تو اس کو لوگ اتنا آئیڈیلائز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس ہم بھی ایسا ہی بن جائیں, ہم بھی انہی کی طرح ایکٹ کرنے لگ جائیں. چاہے وہ بے علم لوگ ہوں, چاہے وہ بے ہدایت لوگ ہوں. ظاہر ہے دیکھیں جس کے پاس اللہ کی اس وحی کا علم نہیں ہے, اس نے دنیا کی ڈگریز کتنی بھی لے لی ہو, وہ اصل علم پہ تو نہیں ہوگا, وہ اصل ہدایت پہ تو نہیں ہوگا, وہ ظاہر دنیا کے پیچھے بھاگے گا. تو ایسے دنیا داروں کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے, کیونکہ انسان جب اتنا زیادہ کسی کو آئیڈیلائز کر کے ان کو رول ماڈل بناتا ہے تو پھر انہی کی طرح بنتا جاتا ہے نا. اور اسی لیے تو آج ایک وہ جو بھیڑ چال چل پڑی ہوئی ہے, بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اندھا دھند یعنی بلائنڈ فالوئنگ جو ایک آج کل کی جا رہی ہے, وہ اسی لیے کی جا رہی ہے نا کہ جن کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی علم نہیں رکھتے, اور جو فالو کر رہے ہیں وہ خود بھی علم نہیں رکھتے. ورنہ جس نے اب یہ پڑھ لیا, جس طریقے سے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھایا گیا ہے کہ تم نے ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہیں کرنی جو علم نہیں رکھتے, اب جس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دے دی کہ وہ اس کو سمجھ کے پڑھ لے, وہ تو اس کو تو پتا چل جائے گا کہ میرا رول ماڈل کیا ہونا چاہیے, یا میں نے کن لوگوں کے راستے کی پیروی کرنی ہے. صراط الذین انعمت علیہم, یہ تو پہلی ہی جو ہمیں صورت اس میں یہی بتایا گیا, یہی تو سمجھایا گیا تھا کہ یہ دعا مانگو کہ ان لوگوں کے راستے کی پیروی ہمیں کروا جن پہ تیرا انعام ہوا تھا. تو اللہ کا انعام لا علموں پر تو نہیں ہوتا نا, یا جاہلوں پر, یا جو دین کے علم سے دور ہوتے ہیں ان پر تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ جو اس میں ایک صحیح سمجھنے کا جو پوائنٹ ہے نا, یا جو خاص ایک بات ہے سمجھنے کی, اس کو ضرور ذہن میں رکھیں. یعنی اس کو بس ایسے ہی نہ پڑھ کے گزر جائیں کہ بس وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر کے ان کو یہ بتا دیا. اور ایک بات اس سے اور بھی جو پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگتے ہیں نا, یہ تو ٹھیک ہے کہ ہمیں توکل کے ساتھ مانگنی ہے اور یقین کے ساتھ مانگنی ہے, اور دعا اللہ تعالیٰ قبول بھی ضرور کرتے ہیں, لیکن دعا کی قبولیت کے بعد بھی حالات میں آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے.
ठीक है, बाज दफा तो कोई दुआ इस तरीके से कबूल होती है, एक बस नेमत अल्लाह ताला की तरफ से मिल जाती है, लेकिन बिलअमूम ये होता है कि दुआ कबूल भी हो जाए तो भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आती है उस दुआ की कबूलियत के साथ भी। तो उसका मतलब ये नहीं कि अब इंसान हाय वाई करना शुरू कर दे या ये कहना कि शुरू कर दे कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये ऐसे क्यों हो गया, नहीं। एक तो ये कि जाहिर है इंसान अपने लिए खैर की दुआ तो मांगता है, दुआ तो मांगनी चाहिए, ये तो एक आपके लिए कि हमारे यकीन ईमान का हिस्सा है कि हमने जरूर अल्लाह से ही दुआएं मांगनी है, बल्कि दुआ ना मांगना जो है उसको तो तकब्बुर की निशानी कहा गया है। लेकिन दुआ की कबूलियत के साथ अगर कुछ मुश्किलात भी आ रही हैं, अब वो उस तरीके से दुआ कबूल तो हो गई है, तो उसमें फिर इंसान ने साबित कदमी दिखानी है, फिर उसमें पीछे नहीं हट जाना। फिर ये नहीं कि मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि अब तुम कहो कि अच्छा अच्छा चलो अल्लाह ताला इनको हिदायत ही दे दें, अब तो इनकी तो बड़ी सरकशी हो गई है, तो ये नहीं, क्योंकि उनके वो हुज्जत तो उनके ऊपर तमाम हो चुकी है, उनके दिलों पे वो मोहरे और ताले लग चुके हैं, तो ऐसा इंसान तो सरकशी में ही और आगे जाएगा ना, वो तो और ही जुल्म करेगा, उसने तो बात नहीं माननी। तो ऐसे में फिर ये नहीं है कि फिर तुम जो है वो पीछे हट जाओ या तुम हिम्मत हार जाओ, तुम कहो कि अच्छा ऐसे ये तो हमारी तो यानी कोई दुआ कबूल ही नहीं हुई हमारी, तो और हमारे लिए मुश्किलात हो गई, ठीक है। तो ये भी याद रखें कि अगर आप दुआ मांग रहे हैं और मुश्किलात आ रही हैं या आजमाइशें आ रही हैं, तो ये ना समझ के बैठ जाएंगे दुआ कबूल नहीं हुई, क्योंकि हम दुआ की कबूलियत मुख्तलिफ तरीके से होती है, या तो फौरी फौरी एज इट इज जिस तरीके से मांगी होती है उसी तरह से पूरी हो जाती है, या अल्लाह ताला उसकी जगह कोई मुसीबत डाल देते हैं या कोई और चीज आपको दे देते हैं जो आपके लिए ज्यादा बेहतर होती है, या फिर ये होता है कि वो आपके लिए आखिरत के लिए स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो इतनी दुआएं मांगी तो कबूल ही नहीं हुई और ये क्या हुआ मेरे ऊपर, ये तो और मुश्किलात आती जा रही हैं, ये भी जहन में रखें, ठीक है। अल्लाह ताला दुआएं जरूर सुनते हैं, ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने खुद कहा है। अपना अमल इंसान का जाहिर है जरूरी है, असबाब भी इख्तियार करने हैं, दुआ भी करनी है और अल्लाह ताला दुआएं सुनते भी हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आप दुआएं मांग रहे हैं और साथ साथ आजमाइशें आ रही हैं या और बढ़ जाती हैं तो इंसान इस्तिकामत छोड़ दे। एक हदीस का मफहूम ये भी बनता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की दुआ उस वक्त तक कबूल होती रहती है जब तक वो ये नहीं कहना शुरू कर देता कि बस मेरी तो कोई दुआ कबूल नहीं होती। यानी ये अल्फाज नहीं एक मोमिन को कहने चाहिए कि हाय मेरी तो कोई दुआ कबूल नहीं थी, क्योंकि ये तो मायूसी की बात है ना, और ये तो अल्लाह की रहमत से इनकार वाली एक बात है। तो मोमिन के लिए तो कोई ऐसी मायूसी या कुफर के कलमात तो नहीं हो सकते। अल्लाह जब हमें पता है कि अल्लाह ताला दुआएं सुनते हैं, हाँ अल्लाह ताला की दुआओं की कबूलियत का तरीकाकार अपना होता है। बच्चों को भी ये चीज समझाया करें। कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी को भी यही समझा रही थी कि नहीं ऐसे क्यों हुआ, हमने तो ये दुआ मांगी थी। तो देखें जब आप दुआ मांगे ना, इसके बारे में ये चीज भी याद रखें, दुआ जरूर मांगे, लेकिन उस दुआ के लिए ना अल्लाह ताला को पूरा अपना एक प्लान बना के जो हम दे देते हैं ना कि ऐसे हो जाए फिर उसके बाद ये हो जाए तो फिर ये हो जाए तो फिर ये हो जाए, इसमें सारी चीजें हम अपनी अक्ल के मुताबिक सेट करके ना, तो हम कहते हैं कि ये सारी कंडीशंस के साथ दुआ, एक प्लान जो हम बना के दे देते हैं, ये चीज ना करें। दुआ जरूर मांगे, मामला अल्लाह पे छोड़ें। अब अल्लाह ताला को पता है, देखिए बाज़ दफा हम कोई चीज जिस तरीके से मांग रहे होते हैं उस तरीके से उसका होना हमारे लिए बेहतर नहीं होता। अल्लाह ताला जरूर दुआ सुनते हैं, लेकिन बाज़ दफा वो अल्लाह ताला उसको इस तरीके से अपनी हिकमत से उस मामले को आप कह लें थोड़ा सा तब्दील करके या चेंज करके कोई और चीज दे के या किसी और तरीके से आपकी मदद करके उस दुआ को कबूल करते हैं। अब अल्लाह ताला ने दुआ किस तरह से कबूल करनी है ये उसका फैसला है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा रिजिड होके जो है ना अपने प्लान्स अल्लाह ताला को ना दिया करें कि ये अब हमें ये बिल्कुल इसी तरह से ऐसे हो जाए ऐसे हो जाए। असल में हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने की शायद बहुत आदी हो जाते हैं ना, जिसमें सारी वो कंडीशंस लिखी होती हैं, हमें पता होता है कि ये चीज आनी है इसी तरह से आनी है और ये 3 to 5 days 5 to 7 days के अंदर अंदर डिलीवरी हो जा रही है। आजकल के बच्चे तो खैर बहुत ही ज्यादा आदी है ना, तो यही वो एक माइंड सेट बन जाता है। हम समझते हैं कि शायद वो दुआ भी जो है ना, हम शायद कोई ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं माज़अल्लाह, तो वो इसी तरह से इन कंडीशंस के साथ इतने इतने दिन के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए, बल्कि हम तो चाह रहे थे कि एक्सपेडिटेड डिलीवरी हो जाए, जल्दी जल्दी पहुंच जाए। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो थोड़ा सा ना मतलब एक वो
اپنا ہورائزن بھی براڈ رکھیں اور یہ چیز ذہن میں رکھ. یہی تو ہوتا ہے نا پھر اللہ پہ توکل. یعنی اللہ پہ جب آپ نے ٹرسٹ کیا، بھروسہ کیا، تو وہ جو معاملہ ہے نا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کر دیا. دعا ضرور کریں. اب آگے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ہمارے لیے بہتر سمجھیں گے، جس وقت بہتر سمجھیں گے، اس وقت اس دعا کو اپنے حکمت کے تحت اس طریقے سے قبول کر کے ہمارے سامنے لے آئیں گے. ہمیں بس یہ یقین کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں سن رہے، جبکہ آپ اپنا عمل بھی کر رہے ہیں، جبکہ آپ نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق رکھا ہوا ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي والی جو بات ہے کہ ان کو بھی چاہیے کہ میری بات مانے، تو پھر تو میں دعا ضرور سنتا ہوں. اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دل غفلت کا شکار نہیں ہے اور انسان جو ہے وہ بھٹکا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، بالکل سنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو زیادہ بیسٹ پتہ ہے کہ وہ کس وقت دعا قبول ہونی ہے، وہ کس طریقے سے قبول ہونی ہے. اگر اس کی قبولیت کے ساتھ ساتھ کچھ اور ٹرائلز یا مشکل ہمارے لیے آنی ہے تو وہ بھی آ سکتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنا ایمان یا اپنا توکل جو ہے اس کو خراب کر لے. ٹھیک ہے، توکل کرنا جو ہے نا یہ مشکل بھی ہو جاتا ہے، ٹائم سے مشکل حالات ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بس ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے نا کہ یہ علم حاصل کرتے رہیں ہم دین کا، تاکہ وہ چیزیں جو انسان کو بعض دفعہ پتہ بھی ہوتی ہیں اور انسان کو بھول چکا ہوتا ہے وہ ساتھ ساتھ یاد آتی رہیں. بعض دفعہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ بہت زیادہ دعا بھی کر رہے تھے، وہ پھر بھی آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے بالکل اگینسٹ یور ول وہ معاملہ جا رہا ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے نا، پتہ نہیں، میں تو یہ ایسے کہہ رہا تھا، سوچ رہا تھا، ایسی دعا کر رہا تھا، تو یہ ایسے کیوں ہوا جا رہا ہے بالکل اس کے اپوزٹ. بس اس وقت یہی سوچنے بھی یدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے اور خیر ہے، اس پہ یقین رکھیں کہ اگر میں دعا مانگ رہا ہوں، میں اللہ سے مسلسل اس کو ایک تعلق بھی رکھتا ہوں اور اللہ کی بات بھی مانتا ہوں، سب کچھ کر رہا ہوں نا، تو جو کچھ پھر میرے ساتھ اگر بظاہر میری مرضی کے خلاف بھی ہو رہا ہے نا، اسی میں خیر ہے میرے لیے، وہی معاملہ میرے لیے خیر ہے. یہ جب توکل انسان کر لینا، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہے. اب وہ خیر مجھے دنیا کے لحاظ سے نہیں نظر آ رہی، آخرت کے لحاظ سے ہے تو بھی وہ خیر ہے. بظاہر میری مرضی کے مطابق معاملہ نہیں ہو رہا، اس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، تو بھی اس میں خیر ہے. اور کچھ نہیں تو اس سے انسان کی کوئی گناہ ہی دھل رہے ہیں یا اس کی کوئی درجات کی ہی بلندی ہو رہی ہے، تو بھی اس میں خیر ہے. ٹھیک ہے، بس یہ سوچ لیا کریں کہ دعا سن ضرور رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ نہیں کہ اگر مشکلات آ گئیں یا مشکلات تھوڑی اور بڑھ گئی تو انسان جو ہے وہ پیچھے ہو جائے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی برا گمان کرنے لگے. برا گمان نہیں کرنا، آلویز اسٹے پازیٹیو. ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا میرے ساتھ ظن رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی رکھتا ہوں. تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پازیٹیو گمان رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اوپر یہی بھروسہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ میری دعا سن بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میری اس دعا کا جواب بھی ضرور دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ جو بھی معاملات میرے لیے کر رہے ہیں نا، اسی میں میرے لیے خیر. ٹھیک ہے، اوکے. آگے دیکھیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے نجات دی. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار گزار دیا تو فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس نے غرق ہونے کو پا لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں. یہ فرعون کے الفاظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتائے. وجاوزنا، اور پار کرا دیا ہم نے، گزار دیا ہم نے. جاوزنا جو ہے جیم واو اور زے اس کا روٹ ورڈ ہے اور نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے. جاوزنا ہوتا ہے کسی چیز کا وسط سے آگے چلے جانا، یعنی جیسے مور دین ہاف طے ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نا کہ پار ہو گئے، گزر گئے.
تجاوز کرنے کا ورڈ ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، تو عبور کرنا، گزار دینا، پار کرا دینا. تو نون لکھنا ہم، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحرا سمندر سے، فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھے آئے ان کے، یا پیچھا کیا ان کا، تابع این پیچھے پیروی کرنا، پیچھے جانا. فرعون و جنودہ، فرعون نے بھی، اور جنود جو ہے جند کی جمع جو لشکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا، جیم نون اور دال. کس طرح سے پیچھے کیا، بغیم و ادوا، بغاوت کے ساتھ اور دشمنی کے ساتھ، باغ عین یا اور عین دال واو، یعنی سرکشی ضد کے ساتھ، اور ادو جو ہے بیسیکلی دشمنی، زیادتی، اس معنوں میں آتا ہے، عداوت ہم اردو میں بھی کرتے ہیں. حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ادرکہ الغرق، پا لیا اس کو، ادراک ہو جانا، درک لگ جانا، یا ہم اردو میں ورڈ یوز کرتے ہیں نا، دال راک آف، تو پا لیا اس کو. یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی گھیرے جانے کا مفہوم ہے ادرکہ، ٹھیک ہے، اور ہو کی ضمیر جو ہے یہاں پہ فرعون کی طرف جا رہی ہے. جب پا لیا اس کو، الغرق، غرق ہونے نے، یعنی ڈراؤن ہونے نے یا ڈوبنے نے جب اس کو گھیر لیا، یعنی جب فرعون ڈوب رہا تھا، تو اس وقت اس نے کیا کہا، یہ اس کے الفاظ ہیں. قولا، وہ بولا، آمنتو، ایمان لایا میں، تاپش تو جو ہے وہ میں کے لیے، آمنتو، ایمان لایا میں، انہو، بے شک وہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، الذی، وہ ذات، آمنت، ایمان لائے، بھی، اس پر، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وَأَنَا، اور میں، من المسلمین، مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی سلمہ یسلم، یہ میں نے آپ کو بتایا نا، فرما برداری کے معنوں میں آتا ہے، اطاعت گزاری کے معنوں میں آتا ہے کہ میں بھی اطاعت گزار ہو گیا. اچھا، اب یہی معاملہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چونکہ ان کی دعا تو قبول کر لی، لیکن ان کی سرکشی میں تو کوئی کمی نہیں آئی، وہ بڑھتے گئے اپنی سرکشی میں. بالآخر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہارون کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تم اب بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکل جاؤ. واقعہ تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے. تو وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے. اب اس میں بھی دیکھیں وہی چیز کام آئی نا کہ جو ایک مرکز پر اکٹھے ہوتے تھے، کچھ گھروں کو جنہوں نے مرکز بنا لیا تھا، تو سب کے لیے ایک بات کو سننا یا سب تک ایک بات کو پہنچانا، اس میں بھی آسانی ہو گئی. پھر ایک اجتماعیت بھی ہو گئی، ٹھیک ہے، ایک یونٹی کا لیسن پہلے ان کو دیا گیا تھا. تو اس سے یہ فائدہ ہوا، سب کو خبر ہوگی کہ اب ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ انبیاء کو بتا دیتے تھے کہ اس ٹائم تک تم نے نکل کے جانا ہے، اور اس ٹائم سے پہلے جو ہے نبی کو نہیں نکلنا ہوتا تھا. بہرحال وہ لے کر اپنی قوم کو نکلے، ٹھیک ہے، اور نکل کے جب وہ جاتے ہیں تو راستے میں سمندر آتا ہے. کون سا سمندر تھا، کسی کو یاد ہے؟ ڈیڈ سی کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ سی، یس، ریڈ سی، ریڈ سی، ریڈ سی، بحیرہ، نہیں، بحیرہ احمر جس کو کہتے ہیں نا، ایجپٹ اور پھر جس کے سائڈ پہ سعودیہ. میں نے آپ کو شاید لاسٹ ٹائم دکھایا بھی تھا، لیٹ می سی اگر میں آپ کو دوبارہ سے دریائے نیل نہیں کہتے؟ نہیں، دریائے نیل وہ تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ جو ہیں انہوں نے بہا دیا تھا. اس میں یہ بیسیکلی جو ہے نا بحیرہ احمر جو ہے، یہ ہے بحیرہ احمر، ریڈ سی. یہ آگے جا کے جو ہے نا دو طرح کی، آپ کو یاد ہو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ایسے خلیج اس کو کہا جاتا ہے، دو حصوں میں منقسم ہو جاتا ہے یہ، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے وہ خلیج عقبہ ہے اور دوسری خلیج سویز ہے، ٹھیک ہے. میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، ایک سیکنڈ. یہ مجھے بتا دیں آپ لوگوں کو پکچر نظر آ رہی ہے کوئی؟ جی آ رہی ہے آرام سے. اوکے، یہ دیکھیں، یہ لیفٹ پہ آپ کو ایجپٹ نظر آ رہا ہے جہاں پہ یہ سارے لوگ ہیں. یہ نیچے دیکھیں، یہ ریڈ سی لکھا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ اوپر جا کے ایک وی سی بن رہی ہے، ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گلف آف عقبہ، اور لیفٹ پہ گلف آف سویز جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ اس کے بیچ میں یہ جو ڈیلٹا سا بن رہا ہے نا، وی یلو سا پارٹ، یہ وہ ایریا تھا جہاں پہ یہ صحرا میں چلے گئے تھے، کیونکہ بیسیکلی تو انہوں نے اوپر جانا تھا نا، ادھر سیریا کی طرف. اب تو یہاں پہ یہ اسرائیل وغیرہ لکھا ہوتا ہے، تو یہ ان کا اپنا علاقہ تھا، وہاں پہ انہوں نے جانا تھا.
Hold on. یہ دیکھیں یہ سینائی پیننسولا میں نے آپ کو پہلے بھی دکھایا تھا کہ یہاں پہ یہ لوگ جو ہے نا وہ اس کو کراس کر کے گئے تھے. دریائے نیل جو ہے نا جو آپ کہہ رہی ہیں وہ یہ جہاں پہ یہ لکھا ہے نا یہ گرین پارٹ جو ہے اس کے اندر وہ ہے. یہ دیکھیں میں آپ کو اس میں دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں یہ جو لیفٹ پہ یہ جو ہے نا یہ دریائے نیل ہے. اور بلکہ اس پکچر میں اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو نظر آ رہی ہے تو یہ جو ڈاٹڈ لائن آپ کو نظر آ رہی ہے نا یہ ان کا آپ کہہ لیں کہ وہ روٹ تھا جو انہوں نے لیا. اور اس میں جو یہ والا پارٹ ہے سمندر کا یہاں سے انہوں نے گزر کے جانا تھا. مطلب یہاں پہ آ کے وہ سٹک ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر جو سارا معاملہ ہوا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس وقت بھی ان کی قوم کا ایک وہ آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا ہمیں پھنسا دیا اور ہم تو مر گئے پیچھے فرعون کا لشکر ہے اور تم نے کیونکہ میں نے آپ کو کل بھی یہ بات بتائی تھی نا کہ بنی اسرائیل جو تھی وہ ان کی ایک کھینچا تانی ہی رہتی تھی. یعنی وہ گلے شکوے بھی بہت کرنا شروع کر دیتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم مصیبتوں کا شکار تھے تمہارے آنے کے بعد بھی ہم مصائب کا ہی شکار ہو گئے ہیں. اور یہاں پہ بھی ان کی ایک وہ بے چینی خیر ایک وہ نیچرل بھی ہے ظاہر ہے فرعون جیسا ظالم جس کی قید سے یہ نکل کے بھاگے ہیں وہ پیچھے آ رہا تھا اس کا پورا لاؤ لشکر. اب ان کو تو نہیں تھا اندازہ لیکن یہی بات ہوتی ہے نا کہ جب اتنی زیادہ بھی مشکل آ جائے تو اس وقت ہی تو جو توکل ہے نا مومن کا وہ کام آتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے کہ جب سارے آپ کو طرف سے اسباب بند نظر آ رہے ہیں بالکل آپ کہہ لیں کہ ایک اندھیرا نظر آ رہا ہے اور یہ لگ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا اب تو بس ہم گئے کہ گئے اب تو جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہی اب تو ہم بچ ہی نہیں سکتے. اس وقت بھی اگر مومن کا یہ معاملہ ہونا کہ نہیں میرا رب مجھے بچائے گا یا میرا رب میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا. تو دیکھیں یہاں پہ ایسے ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا بھی کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ مارو. سمندر 2 ٹکڑے ہوا اور پھر وہاں سے وہ لوگ تو سارے بنی اسرائیل تو پار کر گئے. جاوزنا والی جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی ہے. اب پیچھے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر ان کی ایسی مت ماری گی کہ انہوں نے کہا کہ یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے کیونکہ وہ تو ایک پورا راستہ بن گیا تھا اور یہ تو اس کے لیے تو ٹریپ ہو رہا تھا. وہ لوگ وہاں سے جب گزرنے لگے سمندر واپس جو 2 ٹکڑے ہوا تھا آپس میں جڑ گیا پورا ان کا لاؤ لشکر اور خود فرعون جو ہے وہ بھی ڈوب گیا غرق ہوا. اس وقت فرعون نے جو ہے کیا دعا کی یا اس وقت اس نے بات کیا کی وہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ جب وہ غرق ہونے کے قریب ہوا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت اس وقت اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے یہ کہا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس نے کہا اب تو میں اس رب پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے اور میں تو اب فرما بردار ہو گیا ہوں میں تو مسلمان ہو گیا. ٹھیک ہے لیکن یہی تو بات ہے نا کہ اس وقت کا ایمان لایا تو قابل قبول نہیں ہے. جب انسان موت سامنے دیکھ کر ایمان لے آئے تو اس وقت کا ایمان لانا تو بیکار ہے. اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو آگے سے اس کو کیا کہا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. کیا اب یہاں پہ بات ختم ہوگی حالانکہ بے شک اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو فساد برپا کرنے والوں میں سے. یہ آل آنا جو ہے نا کیا کے معنوں میں حرف استفہام اور الان جو ہے آن ساتھ نا ہر آن یا ہر گھڑی. تو کیا اب یا کیا اس وقت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا. وہ قد حالانکہ تحقیق عصیتا تو نے نافرمانی کی قبلو اس سے پہلے وہ کنتا اور تھا تو من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے. ٹھیک ہے فاسین اور دال. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کس طریقے سے کہا گیا فرشتے کے ذریعے ظاہر اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو کہی کہ اب تمہارے ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے. یعنی اب موت کے وقت تمہیں صرف نجات چاہیے تو اس لیے تم کہہ رہے کہ اچھا میں بنی اسرائیل کے اس وقت بھی یہ کہہ رہا بنی اسرائیل کے رب پہ میں ایمان لیا کیونکہ یہ تو خود اس نے تو خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا نا تو یہ تو کوئی ایسی بڑی طاقت کو مانتا ہی نہیں تھا. تو فرشتوں نے بھی کہا کہ جب تمہارے پاس موقع تھا اس وقت تو تم ایمان نہیں لائے تو اب اس وقت کا ایمان لانا تو قابل قبول نہیں ہے. یعنی اب تم ایمان کا اقرار کرو جبکہ بالکل بے فائدہ ہے. تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں یہ جو دنیا ہے نا یہ دارالامتحان ہے اور موت سے پہلے انسان کے پاس وقت ہے.
کہ وہ سدھر جائے، وہ بات مان لے، وہ ہدایت پر آ جائے، وہ توبہ استغفار کر لے. ٹھیک ہے، کیونکہ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نہ تو کسی کو اس کی موت کا وقت بتایا گیا ہے، نہ کسی کو جو ہے قیامت کا وقت بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فیصلے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ان کے یہ جو وقت ہے یہ ہڈن رکھے ہوئے کہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. اگر ہر انسان کو اس کی موت کا وقت بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا موت کا وقت ہے، تو ساری زندگی انسان غلط کام کر کے موت سے پہلے جو ہے وہ استغفار کر لیتا اور مان لیتا، تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں تھا، پھر تو یعنی امتحان ہی نہ رہتا نا، پھر تو یہ دنیا دارالامتحان تو رہتی ہی نہیں. تو یہ چیز اس میں سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موت کا وقت، قیامت کا وقت نہیں بتایا، اسی لیے نہیں بتایا کہ آزمائش ہو، ورنہ تو مقصد ہی ختم ہو جائے نا. انسان کی زندگی تو ایک آزمائش ہے، ایک ٹرائل ہے، ہر ایک کو ایک مہلت دی جاتی ہے، تو اسی لیے تو بتایا نہیں جاتا وہ. بہرحال اس کو کہا گیا. تو یعنی جو موت کے وقت کی توبہ ہے نا وہ قبول نہیں ہے، جب موت جو ہے وہ بالکل انسان کے سر پہ آ جائے اور اس وقت انسان کہے کہ ہائے اب میں ایمان لیا تو اب میں ایمان ہے. کیونکہ اس سے پہلے ہی ہے، جب انسان پوری طاقت میں ہے، جب انسان کے پاس پوری قدرت ہے، وسائل ہیں، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہے، اس وقت کا ایمان لانا جو ہے وہ قابل قبول ہے، جب وہ ہر طرح کی کشمکش بھی ہے اور انسان سامنے دیکھ بھی رہا ہے، جب اس نے قربانی بھی دینی ہے. ورنہ ایسے موت کو دیکھ کے تو بڑے بڑے جو ہیں وہ مطیع اور فرما بردار ہو جاتے ہیں. یہ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ جب موت کے قریب ہوتے ہیں تو اس وقت پھر اپنا سامان جو ہے وہ سارا چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، مال و دولت، کیونکہ پتہ ہوتا ہے اب اس کا تو فائدہ نہیں ہے. لیکن اصل صدقہ بھی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ ہے جو صحت کی حالت میں کیا جائے، جو جوانی کی حالت میں کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو اتنا نافرمان تھا، تو سب سے بڑا فسادی انسان تھا، سب سے بڑا ظلم کرنے والا تھا. فسادی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی زمین کا امن برباد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فساد کرواتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کراتے ہیں. تو وہ تو یہ سارے کام ہی یہ کرتا تھا نا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا، اس کو یہ کہا گیا کہ تو مفسدین میں سے تھا اور اب تو نے جو ہے ایمان لایا ہے، حالانکہ ساری زندگی تو عصیت تھا، نافرمانی ہی کرتا رہا ہے. معصیت ہوتا ہے نا، یہ عصیت وہی والا ورڈ ہے. ساری زندگی تو تم نافرمانی کرتے رہے ہو، فساد کرتے رہے ہو، سرکشی دکھاتے رہے ہو. اب جب موت سامنے نظر آئی ہے تو اب تم ایمان قبول کر رہے ہو، اب تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. اور اس میں ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھی کہ اس وقت میں جو ہوں اس کے منہ میں مٹی بھر رہا تھا کہ اس کے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ اب جو ہے کہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت جو ہے وہ نہ جوش میں آ جائے. کہ یعنی اتنا یہ ظالم اور سرکش انسان تھا. اور ظاہر فرشتوں کو تو پتہ ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے اور کیسے کیسے وقت پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی رحمت آتی ہے. تو یہ بھی ایک پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ اس طرح کے ایمان لانے والی باتیں کر رہا تھا، لیکن یہ ایمان لانا تو صرف اپنی موت سے بچتے ہوئے یا اپنے آپ کو مشکل سے بچتے دیکھ کر وہ کر رہا تھا نا. تو اس لیے اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا اس کو کہا گیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ. آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تم ان لوگوں کے لیے جو تیرے پیچھے ہیں ایک نشانی بن جائے، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے یقیناً غافل ہیں. فَالْيَوْمَ تو آج، ننجی کا ہم نجات دیں گے تجھ کو. پہلا نون جو ہے ہم کے معنوں میں ہے، نون جیم واؤ نجات دینے کا روٹ ورڈ. ننجی کا جو ہے وہ تم کے لیے آ رہا ہے، ہم نجات دیں گے تم کو، بھی بدنی کا تیرے بدن کے ساتھ، یعنی تیرا جو جسم ہے اس کو نجات ملے گی. لی تکونا تاکہ تو ہو جے، لی من واسطے ان کے جو خلفہ کا تیرے پیچھے ہیں، خا لام اور فا. کیا ہوگا؟ آیتن ایک نشانی. آیت جو ہے وہ نشانی کے معنوں میں ہوتا ہے. وَإِنَّ اور بے شک، کثیرم بہت سے، من الناسی لوگوں میں سے، الناس لوگوں کے لیے، ان آیاتنا ہماری آیات سے، نون الف نہ ہم کے لیے اور ان سے کے لیے کیا ہے، غافلون البتہ غافل ہیں، غفلت میں ہیں.
ٹھیک ہے. تو جب اس نے اب یہ کہا نا کہ میں ایمان لاتا ہوں، تو اس وقت موت کے وقت یعنی اس نے جب اب نجات حاصل کرنے کے لیے سب کہا، تو فرشتوں کی طرف سے اس کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جواب دیا گیا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، اب تو تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، تجھ کو تو اب ہم نہیں بچائیں گے، ہاں تیرے جسم کو ضرور بچا لیں گے. کیوں بچا لیں گے؟ تاکہ سب لوگوں کے لیے عبرت کا باعث بنے. اصل یہ جو مصر کے جو لوگ تھے نا، یہ اتنے زیادہ مروب اور اتنے زیادہ مغلوب تھے فرعون سے، اس کی طاقت سے اور اس کے ظلموں سے، کہ ان کو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ فرعون بھی مر سکتا ہے. وہ تو کہتا تھا نا انا ربکم الاعلی، میں تو تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں میں تمہارا. ٹھیک ہے. اور اسی لیے ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ تو شاید کوئی ابدی کوئی طاقت ہے یا اس کی ابدی زندگی ہوگی، اور ان کو تو ایسا یقین ہی نہیں آ سکتا تھا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہم جو ہے تیرے بدن کو، تیرے جسم کو ضرور نجات دے دیں گے، تاکہ تو رہنے والوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اچھا، یہ جو نون جیم واؤ ہے نا، اس کا میں آپ کو لفظی ترجمہ بتانا بھول گئی. یہ نجوہ جو ہے یہ بیسیکلی اونچی جگہ کے لیے آتا ہے جو علیحدہ سے ایک نظر یعنی علیحدہ نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ نجات کے معنوں میں بھی یہ آتا ہے، اور سرگوشی کے لیے بھی یہی والا روٹ ورڈ آتا ہے. anyway، اچھا یعنی ہم تجھ کو الگ کر لیں گے، ہم تجھ کو بچا لیں گے. اور یہ پھر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ واقعی ہی کیا گیا. اور کہتے ہیں کہ اس کی لاش جو ہے ظاہر مر تو یہ گیا، لیکن اس کی لاش سمندر میں نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی لاش کو لہروں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ مصریوں کے ہاتھ لگی، اور مصر میں جو ہے لاشوں کو حنوط کرنے کا، وہ ممیفائڈ کرنے کا جو ان کا ایک طریقہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، انہوں نے اس طریقے سے اس کو حنوط کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ باڈی کے انٹرنل آرگن سارے نکال دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ڈرائی کر کے باڈی کو، پھر اوپر وہ ڈھیر ساری پٹیاں ریپ کر کے نا، تو وہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا ممیزی، ان میں ایک طریقہ کار تھا باڈیز کو اس طریقے سے پرزرو کرنے کا. تو اس کی لاش کو بھی کیا گیا. اور یہ اس کی جو لاش ہے وہ ابھی بھی مصر کا جو قاہرہ کا جو ہے نا میوزیم، وہاں پہ یہ ہے. اور اس کو ایگزامن بھی کیا گیا تھا 1907 میں. ایک اناٹومسٹ جو تھے گرافٹن سمتھ، اس کا گرافٹن ایلی سمتھ اس کا نام تھا، اس نے ایگزامن کیا تھا. اور اس نے کہتے ہیں کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر جو نمک تھا وہ باقاعدہ وہ تھا جو سمندری نمک ہوتا ہے. ویسے تو وہ پٹیاں لپیٹتے ہوئے بھی، حنوط کرتے ہوئے بھی نمک لگاتے نا، لیکن اس کا وہ سی سالٹ تھا، جس وجہ سے پھر یہ کنفرم ہوا تھا کہ یہ اسی کی ہی لاش ہے. اور اچھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تیرے جسم کو ہم بچائیں گے تاکہ تو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنے. اب وہ نشانی کس چیز کی بننی تھی؟ عبرت کی نشانی بننی تھی نا، کہ ایسی سرکشی کرنے والا اور ایسا ظلم کرنے والا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، دیکھو اس کا کیا انجام ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ لوگوں میں سے بہت کم ہی ہیں جو ہماری آیات کی، ہماری نشانیوں سے کوئی عبرت پکڑتے ہیں. زیادہ تر جو ہیں وہ تو ہماری آیات سے غافل ہی ہیں. تو اگرچہ آج یہ جو لاش ہے یہ عبرت کی نشانی تو ہے، لیکن آپ دیکھیں بہت سے لوگ عبرت تو کم ہی حاصل کرتے ہیں. وہاں پہ تو ایک انٹرٹینمنٹ ہی بنی ہوتی ہے، سیر و تفریح کے لیے لوگ جاتے ہیں، تصویریں کھنچواتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ وہی چیز ہے کہ بہت سے لوگ اللہ کی بے شمار نشانیوں سے غفلت کا شکار ہیں. اللہ کی نشانیاں تو کائنات میں اتنی بکھری پڑی ہیں. اور ویسے بھی اس طرح کے واقعات جب انسان دیکھتا ہے، اور بہت سی قوموں کے بھی کچھ آثار ابھی تک موجود ہیں جن سے عبرت پکڑنی چاہیے، لیکن لوگ جو ہیں ان جگہوں سے بھی گزرتے ہیں تو عبرت نہیں پکڑتے، انٹرٹینمنٹ کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں. سینکڑوں کی تعداد میں آپ دیکھیں اس میوزیم میں لوگ جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ جو ہے سبق کوئی نہیں لیتا. موسٹلی تو وہ بس ایک یعنی آنے جانے والا ایک معاملہ بنا ہوا ہے. یہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی پکچرز، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. اس پہ اسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہی ہے، وہ رامسیس اس کا نام تھا، اللہ تعالیٰ معاف کرے. بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ انسان غفلت سے نکلے، انسان ان پہ غور کرے اور ایمان کی طرف آئے، ہدایت کی طرف آئے. لیکن اس کے لیے ظاہر ہے دل کی نرمی چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے عاجزی چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے علم کا حصول
چاہیے ہوتا ہے. تو علم جب انسان حاصل کرتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو نشانیاں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھی ہوئی ہیں، یہ ان سے ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہیں تک اس کو رکھتے ہیں، ٹائم آپ کا ہو گیا ہے. جی پلیز اگر آپ تلاوت پلے کر دیں یہاں تک. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.